ایک افریقی بچہ جس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں غریب صرف غریب ہی رہتا ہے، کیوں ہماری زمین سونے سے بھری ہے پھر بھی ہم بھوکے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ افریقہ ایک ایسا براعظم جو سونے، چاندی، ہیرے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اس کے لوگ دھوپ، جنگ اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ امریکہ، فرانس اور مغربی طاقتیں کئی سالوں سے یہاں کی دولت لوٹ رہی ہیں۔ افریقیوں کو خانہ جنگی، کرپشن اور غربت میں جھونک دیا گیا ہے۔ گورے اور کالے کے فرق نے افریقی لوگوں کو اپنے ہی ملک میں خوف اور ڈر میں کیوں مبتلا کیے رکھا؟ کون ان کو لوٹتا رہا؟ اچانک ایک نیا انقلاب پیدا ہوا۔ ابراہیم تراورے، 34 سالہ فوجی نوجوان لیڈر، ایک ایسا انقلابی جس نے مغرب کے ایوانوں میں ہلچل پیدا کر دی، جس نے نہ صرف فرانسیسی اثر و رسوخ کو چیلنج کیا بلکہ امریکہ اور مغرب کو بھی کھلم کھلا للکارا۔ اس کی آواز میں وہی جوش تھا جو کبھی نیلسن منڈیلا کی آنکھوں میں ہوتا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ تراورے صرف خواب نہیں دیکھتا، وہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدل رہا ہے۔ ابراہیم تراورے کون ہے؟ اس کے بے باک الفاظ میں اتنی آگ کیوں ہے؟ کیا وہ واقعی افریقہ کی تقدیر بدلنے آیا ہے یا پھر ابراہیم اسی ڈرامے کا ایکٹر ہے جو امریکہ افریقی عوام کو کئی سالوں سے دکھا رہا ہے؟ یہ ویڈیو اس نوجوان کی کہانی ہے جس نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ بندوق اور دل دونوں سے انقلاب کا آغاز کیا، جس کے یہ الفاظ مشہور ہوئے کہ میں بلال حبشی کا پیروکار ہوں اور میں ان کی طرح درد برداشت کروں گا۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ابراہیم تراورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے مغربی حصے میں واقع ایک عام سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق نہ کسی سیاسی خاندان سے تھا، نہ کسی دولت مند طبقے سے۔ وہ عام افریقی بچوں کی طرح سادہ، غریب اور محدود مواقع کے ساتھ پلا بڑھا۔ اس کے والدین کسان تھے اور تعلیم کی اہمیت ان کے لیے خواب سے زیادہ کچھ نہ تھی، لیکن ابراہیم کا دماغ شروع سے ہی تیز اور سوچ انوکھے انداز کی تھی۔ اسے ہمیشہ سوال کرنے کی عادت تھی اور وہ سوال کرتا تھا کہ کیوں غریب صرف غریب ہی رہتا ہے، کیوں ہماری زمین سونے سے بھری ہے پھر بھی ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ریاستی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور بعد میں فوج میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ بندوق سے نہیں بلکہ نظم، قیادت اور قربانی سے۔ فوج میں اس کی محنت، دیانتداری اور سادگی نے جلد ہی اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ ساتھ ہی اسے خاموش مگر نظریاتی سپاہی کہتے تھے، اور یہی خاموشی ایک دن بغاوت کی گونج بن کر اور بغاوت کی گرج بن کر آگے جائے گی، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ ابراہیم کی ابتدائی زندگی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں تھا، وہ انصاف، آزادی اور خودداری کا خواب دیکھتا تھا۔ سال 2022 برکینا فاسو کے لیے یہ سال عام سال نہیں تھا۔ ملک میں بدامنی، کرپشن اور دہشت گرد حملوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ حکومت بے بس نظر آ رہی تھی اور لوگ سوال پوچھنے لگے تھے کہ ہماری حفاظت کون کرے گا۔ اس وقت ملک کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے پال ہنری سانڈیاگو ڈامیبا، جنہوں نے خود بھی کچھ ماہ قبل بغاوت سے اقتدار حاصل کیا تھا، مگر ان کی پالیسیز ناکام ہو رہی تھی۔ فوج اور عوام دونوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں کیپٹن ابراہیم تراورے، جو اس وقت ایک توپ خانہ یونٹ میں قیادت کر رہا تھا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں بدلے گا، مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور پھر ستمبر 2022 میں وہ لمحہ آیا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ تراورے نے اپنی قیادت میں ایک چھوٹا مگر مؤثر گروپ منظم کیا اور بغیر خون بہائے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عبوری صدر کو معزول کر دیا گیا اور ابراہیم تراورے نے عوام سے براہ راست خطاب کیا۔ اس کی پہلی تقریر میں ہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے پورے افریقہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سامراجی طاقتوں کے غلام نہیں ہیں، یہ زمین ہماری ہے اور فیصلے بھی ہم ہی کریں گے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہ صرف فوج بلکہ عوام کی بڑی تعداد نے اس بغاوت کو خوش آمدید کہا۔ نوجوانوں نے سڑکوں پر نکل کر تراورے کے حق میں نعرے لگائے، کیونکہ انہیں پہلی بار لگا کہ کوئی لیڈر ان کے دل کی بات کر رہا ہے، وہ بھی بنا نوٹوں کی بارش کیے، صرف سچائی کی طاقت سے۔ 34 سال کی عمر میں ابراہیم تراورے دنیا کے دوسرے سب سے کم عمر صدر بن چکے تھے، لیکن یہ محض عمر کا معاملہ نہیں تھا، یہ سوچ کی جنگ تھی۔
اقتدار سنبھالنے کے بعد ابراہیم تراورے نے سب سے پہلا پیغام یہی دیا کہ ہم کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں، افریقہ اب خود فیصلے کرے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محض بیانات نہیں تھے بلکہ عملی فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، فرانسیسی فوجی اڈوں کو ملک سے نکالنے کا اعلان۔ فرانسیسی افواج برسوں سے برکینا فاسو میں دہشت گردی سے نمٹنے کے نام پر موجود تھی، مگر زمینی حقیقت یہ تھی کہ بدامنی بڑھ رہی تھی۔ تراورے نے کہا اگر وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں غلام بنا کر کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا فیصلہ، روس اور دیگر غیر مغربی ممالک سے تعاون کا اندیا۔ مغرب نے اسے خطرناک جھکاؤ، مگر تراورے کا موقف واضح تھا کہ ہم صرف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارے وقار کا احترام کرتے ہیں۔ تیسرا فیصلہ، عوامی اداروں میں کرپٹ افسران کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اس نے غریب علاقوں میں سکولز، ہاسپٹلز اور پانی کے منصوبے دوبارہ فعال کیے اور ہر پالیسی میں نوجوانوں کو مرکزی حیثیت دی۔ ابراہیم تراورے کے ان فیصلوں نے مغربی میڈیا اور حکومت کو چونکا دیا۔ بعض نے تراورے کو ڈکٹیٹر کہا، بعض نے پروپیگنڈا پپٹ، مگر برکینا فاسو کی عوام کے لیے وہ ایک امید بن چکا تھا، خاص طور پر جب اس نے ایک تقریر میں کہا ہماری زمین یورینیم، سونے اور تیل سے بھری ہے مگر ہمارے بچے ننگے پاؤں ہیں، بھوکے ہیں۔ اب یہ کھیل نہیں چلے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو اندازہ ہوا کہ ابراہیم تراورے صرف صدر نہیں بلکہ افریقہ میں ابھرتے ہوئے نئے بیانیے کی علامت بن چکا ہے۔ خودداری، غیر وابستگی اور قوم پرستی کا بیانیہ۔ ابراہیم تراورے کی قیادت میں جیسے ہی برکینا فاسو نے مغرب سے فاصلہ اختیار کیا تو عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرانس نے سب سے پہلے رد عمل دیا، میڈیا مہم شروع کی اور تراورے کو انتہا پسند، دہشت گرد، جمہوریت دشمن اور روسی اثر و رسوخ کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ فرانسیسی حکام نے کہا کہ برکینا فاسو عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ نے معاشی دباؤ کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے برکینا فاسو کی امداد میں کٹوتی کا اشارہ دیا۔ سفارتی سطح پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ نے بھی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بحالی کے نام پر بیانات دینا شروع کر دیے، لیکن ابراہیم تراورے ان سب کا نرالا مگر دو ٹوک انداز میں جواب دیتا ہے اور ایک تقریر میں کہتا ہے جن لوگوں نے افریقہ کو غلام بنایا وہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے، جن کے ہاتھوں لاکھوں افریقی مرے وہ ہمیں امن کا لیکچر دے رہے ہیں۔ تراورے نے نہ صرف مغرب کو چیلنج کیا بلکہ اپنے جیسے دیگر رہنماؤں کو متحد کرنا شروع کر دیا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے الائنس آف ساحل اسٹیٹس کی بنیاد رکھی، ایک علاقائی اتحاد جو مالی، نیجر اور دیگر افریقی ممالک کو مغرب سے آزادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ اتحاد فوجی طاقت، اقتصادی تعاون اور نوآبادیاتی اثرات سے آزادی پر مبنی ہے، اور دنیا کو پیغام دیا جا چکا ہے اب افریقہ کسی کی کالونی نہیں رہے گا۔ مغربی میڈیا تراورے کو انتہا پسند کہے یا ڈکٹیٹر، افریقہ کے لاکھوں نوجوانوں نے اسے قائد، ہیرو اور امید کی علامت مان لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم تراورے دنیا کا پاور بیلنس بدل سکتا ہے یا اسے بھی انقلابیوں کی فہرست میں خاموش کروا دیا جائے گا؟ نیلسن منڈیلا نے افریقہ کو غلامی سے آزاد کرایا، تراورے اسے غلامی کی باقی زنجیروں سے آزاد کر رہا ہے۔ منڈیلا نے کہا تھا کہ میں آزاد ہوں لیکن میری قوم ابھی بھی غربت، تعلیم کی کمی اور معاشی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم تراورے اسی جملے کو عملی جنگ میں تبدیل کر چکا ہے۔ وہ افریقہ کی سڑکوں پر فوجی وردی میں، تقریروں میں، نوجوانوں کے نعروں میں اور مغرب کے چہروں پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ وہ برابری کی بنیاد پر اب ہاتھ ملاتا ہے۔ جہاں منڈیلا نے مفاہمت سے آزادی حاصل کی، تراورے نے للکار کے ساتھ خودداری کا پرچم بلند کر کے کہا کہ یہ دنیا ایک خود مختار اور ایک آزاد افریقہ دیکھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ یا ابراہیم تراورے بھی ان لیڈرز کی طرح خاموش کرا دیا جائے گا جنہوں نے سچ بولا، سوال اٹھایا اور خواب دیکھنے کی جرأت کی؟ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس نوجوان کا ساتھ دیں گے جو کہتا ہے ہماری زمین ہماری ہے، ہمارے فیصلے ہمارے ہوں گے، جو افریقہ کی خود مختاری اور آزادی کی بات کرتا ہے، یا ہم ان طاقتوں کے بیانیے کا شکار بنیں گے جو ہمیشہ سے افریقہ کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر اب ابراہیم تراورے افریقہ کے ان لیڈرز میں شمار ہونے لگا ہے جو افریقی آزادی کی جنگ لڑتے تھے۔ جس انداز سے وہ فوجی وردی میں چلتا ہے، تمام مغربی طاقتیں ابراہیم تراورے کو دیکھ کر گھبرا رہی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔